دوسرا تواریخ باب نمبر 1۔ سلیمان رب سے حکمت مانگتا ہے۔ سلیمان بن داؤد کی حکومت مضبوط ہو گئی۔ رب اس کا خدا اس کے ساتھ تھا اور وہ اس کی طاقت بڑھاتا رہا۔ ایک دن سلیمان نے تمام اسرائیل کو اپنے پاس بلایا۔ ان میں ہزار ہزار اور سو سو فوجوں پر مقرر افسر، قاضی، تمام بزرگ اور قوموں کے سرپرست شامل تھے۔ پھر سلیمان ان کے ساتھ جبعون کی اس پہاڑی پر گیا جہاں خدا کا ملاقات کا خیمہ تھا، وہی جو رب کے خادم موسیٰ نے ریگستان میں بنوایا تھا۔ عہد کا صندوق اس میں نہیں تھا کیونکہ داؤد نے اسے کریت یعریم سے یروشلم لا کر ایک خیمے میں رکھ دیا تھا جو اس نے وہاں اس کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ لیکن پیتل کی جو قربان گاہ بزل ایل بن اوری بن ہور نے بنائی تھی وہ اب تک جبعون میں رب کے خیمے کے سامنے تھی۔ اب سلیمان اور اسرائیل اس کے سامنے جمع ہوئے تاکہ رب کی مرضی دریافت کرے۔ وہاں رب کے حضور سلیمان نے پیتل کی اس قربان گاہ پر بسم ہونے والی 1000 قربانیاں چڑھائیں۔ اسی رات رب سلیمان پر ظاہر ہوا اور فرمایا، تیرا دل کیا چاہتا ہے؟ مجھے بتا دے تو میں تیری خواہش پوری کروں گا۔ سلیمان نے جواب دیا، تو میرے باپ داؤد پر بڑی مہربانی کر چکا ہے اور اب تو نے اس کی جگہ مجھے تخت پر بٹھا دیا ہے۔ تو نے مجھے ایک ایسی قوم پر بادشاہ بنا دیا ہے جو زمین کی خاک کی طرح بے شمار ہے۔ چنانچہ اے رب خدا، وہ وعدہ پورا کر جو تو نے میرے باپ داؤد سے کیا ہے۔ مجھے حکمت اور سمجھ عطا فرما تاکہ میں اس قوم کی رہنمائی کر سکوں، کیونکہ کون تیری اس عظیم قوم کا انصاف کر سکتا ہے؟ خدا نے سلیمان سے کہا، میں خوش ہوں کہ تو دل سے یہی کچھ چاہتا ہے۔ تو نے نہ مال و دولت، نہ عزت، نہ اپنے دشمنوں کی ہلاکت اور نہ عمر کی درازی، بلکہ حکمت اور سمجھ مانگی ہے تاکہ میری اس قوم کا انصاف کر سکے جس پر میں نے تجھے بادشاہ بنا دیا ہے۔ اس لیے میں تیری یہ درخواست پوری کر کے تجھے حکمت اور سمجھ عطا کروں گا۔ ساتھ ساتھ میں تجھے اتنا مال و دولت اور اتنی عزت دوں گا جتنی نہ ماضی میں کسی بادشاہ کو حاصل تھی، نہ مستقبل میں کبھی کسی کو حاصل ہوگی۔ اس کے بعد سلیمان جبعون کی اس پہاڑی سے اترا جس پر ملاقات کا خیمہ تھا اور یروشلم واپس چلا گیا جہاں وہ اسرائیل پر حکومت کرتا تھا۔ سلیمان کی دولت۔ سلیمان کے 1400 رتھ اور 12000 گھوڑے تھے۔ کچھ اس نے رتھوں کے لیے مخصوص کیے گئے شہروں میں اور کچھ یروشلم میں اپنے پاس رکھے۔ بادشاہ کی سرگرمیوں کے باعث چاندی پتھر جیسی عام ہو گئی اور دیودار کی قیمتی لکڑی مغرب کے نشیبی پہاڑی علاقے کی انجیر توت کی سستی لکڑی جیسی عام ہو گئی۔ بادشاہ اپنے گھوڑے مصر اور کوے یعنی کلکیہ سے درآمد کرتا تھا۔ اس کے تاجر ان جگہوں پر جا کر انہیں خرید لاتے تھے۔ بادشاہ کے رتھ مصر سے درآمد ہوتے تھے۔ ہر رتھ کی قیمت چاندی کے 600 سکے اور ہر گھوڑے کی قیمت چاندی کے 150 سکے تھے۔ سلیمان کے تاجر یہ گھوڑے برآمد کرتے ہوئے تمام ہتی اور ارامی بادشاہوں تک بھی پہنچاتے تھے۔